آپ تو دیکھ رہے ہیں السلام علیکم، کیسے ہو میرے دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور صبح صبح دفتر جا رہا ہوں اور آپ کو میری طرف سے یعنی کہ منصف عوام ایڈوکیٹ کی طرف سے اور قانونی ٹی وی کی طرف سے یہ اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے انشاءاللہ بہت بہت سلام مبارک۔ اور انشاءاللہ آج ہم جو جسٹس پارٹی نے جن دوستوں نے سمارٹ کارڈ بنوائے ہیں وہ ڈسپیچ کروائیں گے، تو امید ہے آپ کو ایک دو دن تک مل جائیں گے۔ تو اور بھی جو دوست سمارٹ کارڈ بنانا چاہتے ہیں اس کا بڑا ایزی طریقہ ہے، آپ اپنی تصویر بھیجیں اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ٹھیک ہے جی۔ کوئی عہدہ لینا ہے اپنے علاقے کا تو اس کے لیے آپ مجھے کال کریں گے، تو وہ تھوڑی سی بات شات کر کے تو آپ کو انشاءاللہ عہدے کے لیے بھی کر دیں گے ہم۔ تو بات یہ ہے کہ کل کا پی ڈی ایم کا جو جلسہ میٹنگ تھی نا پی ڈی ایم کی، اس حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے بھی ایک دو فون آئے ہیں کہ سر جی مزہ نہیں آیا۔ میں کہا کیوں مزہ نہیں آیا؟ کہتے سر جی انہوں نے تو کیسی کہ استعفے دیں گے تو 5 منٹ پریس کانفرنس کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب یہ جا وہ جا، تو مزہ نہیں آیا۔ اب ان کو یہ بتانا ہے کہ مزہ کیوں نہیں آیا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے کہ جی 31 دسمبر کو تک تمام پارٹیاں اپنے اپنے ایم این اے ایم پی اے سے، پورے پاکستان کے ایم این ایز ایم پی اے سے استعفے کلیکٹ کریں 31 دسمبر تک۔ تو اس بات سے مایوسی ہوئی ہے، تو کیا یہ ایک دن کا کام ہے؟ ایک دن کا کام ہے کہ جی سارے ہر ایم این اے ایم پی اے سے رابطہ کرنا ہے؟ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی پتوں کی، کوئی ملتان، کوئی سکھر، کوئی بکھر، وہ کدھر کدھر لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی ملتان، کوئی مہران، تو ان سے استعفے اکٹھے نہیں کرنے۔ یہ تھوڑی خبر ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم استعفے دیں گے اور اس پر وہ متحد ہو گئے۔ کسی پارٹی نے، بلاول نے وہاں پریس کانفرنس میں یہ نہیں کہا نا جی نا اسی استعفے نہیں دینے، یہ کہا ہے۔ شاہ مریم نواز نے کہا ہو کہ جی ہنے دینے نے، یہ نہیں ہوتا۔ سٹیپ ہوتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے، کوئی سسٹم ہوتا ہے۔ اس مانی خان کو اب انہوں نے گھیرے میں لے لی ہے۔ اپوزیشن نے، میں آپ کو مبارکباد بلکہ دے رہا ہوں، اپوزیشن نے اس نشئی ٹولے کو منشیات والے ٹولے کو اپنے حصار میں، اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ وہ گھیرے میں آ چکے ہیں، بچ نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میں جو کل جو مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی ہے، اگر کہیں ایک طرف سے بھی اشارہ ہوتا نا کہ اسی تجی استعفیٰ، اسی جلوس کٹیں گے، دھرنا بھی دیں گے، استعفیٰ نہیں دیں گے، مسئلہ تو گڑبڑ یہاں ہونا تھا۔ میں تو مبارکباد دے رہا ہوں۔ اب کچھ جو تھوڑا سمجھ رکھیں اس کی کہ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے کہ استعفے دیو تو گھر جاؤ، یہ نہیں ہے بھائی، ترتیب ہے۔ ابھی تو لانگ مارچ بیچ میں آنا ہے، ابھی تو انہوں نے شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا ہے، ہڑتالیں آنی ہیں، پہیہ جام ہونا ہے، اس کے بعد حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دینا ہے کہ وہ یا الیکشن کرائے یا مانی خان جو ہے وہ اپنے گھر جائے، ٹھیک ہے۔ گھر نہیں، اب جیل جائے، جیل۔ جو اس طرح انہوں نے اے ٹی ایم مشینوں کی پروٹیکشن کی ہے نا نیازی نے۔ اور ایک اور گھپلہ سامنے آیا ہے، میں اس کی ذرا تحقیق کر دوں کہ ٹیلی کام کمپنی کو 25 ارب روپے کا عمران خان کے ٹیلی فون پہ جو ہے وہ ان کو 25 ارب روپے معاف کیے جائیں گے۔ اس کے بارے میں ایک دو ویڈیو میں نے دیکھی ہیں، لیکن ابھی تحقیق کروں گا تو اس کے اوپر بھی بناؤں گا۔ اس میں بھی بلیک میلنگ بھی تھوڑی سی ہے اس میں۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جناب انہوں نے کر دیا ہے۔ اور اب آئیں اس کے اوپر کہ جناب یہ مینار پاکستان میں جو پانی چھوڑا گیا ہے،
تو یہ گھٹیا حکومت ہے، نشئی حکومت ہے، یہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ جب کرسیاں لگانے والوں کے خلاف ایف آئی آر کر رہی ہے یار، ان کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ساؤنڈ سسٹم والوں کے خلاف ایف آئی آر کروا رہی ہے، اس کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے جو شدرہ میں ایف آئی آر کٹوائی ہے، ایک پٹواری کو ڈھونڈ کے کہ تم اس میں مدعی بنو۔ یہ تو قابل شرم والی حکومت ہے۔ یہ تو یقین کرو جب یہ جائے گی نا، اس کے کچے چٹھے نکلیں گے، آپ کہیں گے ہیں اوئے یہ تو یہ کرتے رہے بنی گالہ میں، یہ تو یہ کرتے رہے وزیر اعظم ہاؤس میں، یہ تو یہ کرتے رہے گورنر ہاؤس میں۔ یہ داستانیں نکلیں گی بڑی بڑی۔ اچھا جی، اب ایک اگلا بڑا اہم سوال جس میں وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر یہ استعفے دے دیں گے، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے تو ہم جی بائی الیکشن کروا دیں گے۔ اچھا، یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے، بائی الیکشن کرا دیں گے۔ 200 ایم این اے ایم پی اے اور 400 ایم پی اے 200 ایم این اے کے قریب وہ استعفے دیں، اور تم کہو کہ جناب ہم دوبارہ ری الیکشن کروا دیں گے۔ شبلی فراز ابے دا نکا تے نکے دا ابا، اور فردور ماسی فردوس عاشق اوان، یہ اس طرح تم نہیں کر سکتے۔ جب تم بائی الیکشن کا ذکر کرو اور اس الیکشن میں پیپلز پارٹی بھی حصہ نہ لے، مسلم لیگ نون بھی نہ لے، مولانا فضل الرحمان بھی نہ لے، باقی 11 بھی جماعتیں بھی نہ لے، تو تمہارا ابا اس میں ووٹ ڈالے گا؟ کون ڈالے گا ووٹ؟ نشے والے ٹولے بتاؤ نا ذرا، کون ووٹ ڈالے گا اس میں؟ آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہے؟ جب یہ 11 جماعتیں الیکشن کا بائیکاٹ کریں گی، اگر تم ضمنی کراؤ گے تو بتاؤ اس الیکشن کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو پھر تو سارے دوبارہ نشے والے ہی آپ بنائیں گے نا، کیونکہ یہ تو کوئی بھی نہیں کرے گا، یہ تو کوئی بھی حصہ نہیں لے گا۔ ایون جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے کہ نیا الیکشن کراؤ۔ ضمنی الیکشن میں کون آئے گا بھائی؟ تو پھر تو کلیاں ہو جان گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، پھر تو پی ٹی آئی والے ہی دوبارہ ہوں گے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے یہ میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے جی استعفے دے دیے تو عمران خان کہتا ہے، شبلی فراز کہتا ہے، فردوس عاشق اوان کہتی ہے کہ ہم جی دوبارہ ضمنی الیکشن کرا دیں گے۔ نا 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 نا، ضمنی الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ یہ اتنے کچی گولیاں کھیلی ہوئی ہیں اتنی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عام لوگوں کے سوالوں کا میں نے جواب دیا ہے کہ جب بھی وہ ضمنی الیکشن کرائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ سعد رفیق دوبارہ جی ضمنی الیکشن میں کاغذ جمع کرا رہا ہے، یا وہاں پہ خواجہ آصف کروا رہا ہے، حمزہ شہباز کرا رہا ہے۔ نہ، ضمنی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لینا کسی نے بھائی۔ تو آپ اب مجھے بتاؤ کہ آپ کو جواب مل گیا میری باتوں کا، اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے بات مل گیا جواب۔ تو آج انشاءاللہ ہم مینار پاکستان جائیں گے، وہاں پہ ویڈیو بنائیں گے، دیکھیں گے کہ اس نااہل، نالائق، نکمی، کھلاڑی اور نشئی حکومت نے وہاں پہ کیا کیا ہے، کہ شہد کی بوتلیں بہائی ہیں یا پانی بہایا ہے۔ یہ وہاں پہ چیک کر کے نا آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ فی الحال آپ پریشان نہ ہوں۔ پی ڈی ایم کا کل جو بڑا کامیاب اسلام آباد میں جلسہ ہوا ہے، اس کی بہت بڑی مبارکباد۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آج لاہور آ رہے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی ٹیموں کو موبلائز کر دیا ہوا ہے، پہلے ہی کر دیا ہوا ہے۔ قمر زمان قاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں۔ انہوں نے خواتین نے جلوس نکالا ہے مشل بردار پیپلز پارٹی کا، تو خواتین کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی ہے مانی مینٹل نے۔ یہ ہے اس کا کردار۔ تم کہتے ہو کہ یار اس کو مانی مینٹل نہ کہو، ان کے جب نشے اتریں گے نا تو کہیں گے یار ہیں اسی کی کر رہے ایسا۔ اے عمران خان کہے گا اچھا مراد سعید تو علاوہ بھی کوئی بندہ سی تھے، میں نے تو پتہ ہی نہیں سی۔ شبلی فراز اور زلفی بخاری تو علاوہ بھی کوئی بندے سن، اوئے ہوئے یار میں نے تو پتہ ہی نہیں سی۔ جب ان کا نشہ ہرن ہوگا تو ٹھیک ہے۔
تو امید ہے آپ کو یہ ان سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. جو اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. ہم جاتے ہیں آج آپ کو مینار پاکستان کی تازہ ترین صورتحال بتاتے ہیں. اور آپ سب لوگوں نے آنا ہے, جلسے میں آنا ہے. اور ٹیلی فون نمبر میرا نوٹ کر لو 0300472572. جلسے میں آئیں, ریس کور آئیں, سارا کچھ سیریں کریں. اور منجی ٹھوکنی ہے, ضرور منجی ٹھوکنی. یہ آخری تابوت ہے جو میں نے پہلے دن سے کہا ہے نا کہ 5 کیل اس تابوت میں لگنے ہیں. یہ آخری تابوت اس کے اوپر انشاءاللہ لگے گا.